بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی تھی اس کا واقعہ چل رہا تھا، واقعہ تو مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد کل جو ہے ابتدا کی 3 آیتوں کی تفسیر ہوئی تھی، 11 12 13، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 14، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو کیا ہوتا؟ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ، یعنی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لمسکم تو ضرور تم پر پڑتا، یعنی ضرور تم کو پہنچتا جو کچھ جس میں تم پڑھے۔ افضتم کے معنی جس میں تم پڑھے، یعنی جس کی تم چرچا کرنے لگے، جو افواہوں کو تم پھیلانے لگے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، پھر تم کو کیا پہنچتا؟ بڑا عذاب، عذاب عظیم، بڑا عذاب پہنچتا۔ تو یہ آیت جو ہے ان مومنین کے بارے میں نازل ہوئی جو ہے غلطی سے اس تہمت میں کسی قسم کا شکار ہو گئے تھے، کسی قسم کی شرکت کر بیٹھے تھے۔ جیسے کہ ابتدا کے واقعے کی ابتدا میں بتائی تھی کہ 3 ایسے مسلمان تھے اس میں جو ہے اس واقعے میں شامل ہو گئے تھے، یعنی تہمت میں شامل ہو گئے تھے، بھولے بھالے مسلمان تھے، باتوں میں آ گئے تھے منافقین کی، ٹھیک ہے۔ تو نام کیا تھا ان کا؟ 3 صحابی کا، وہ 2 مرد تھے، اس میں ایک عورت تھی۔ یاد ہے کسی کو نام؟ حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش ایک عورت تھی، اور ایک صحابی حضرت مصطح بن اثاثہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 صحابی تھے مومن جو ہے اس تہمت میں شامل ہو گئے تھے۔ تو لیکن بعد میں جو ہے انہوں نے توبہ کر لی اور پھر ان کو حد قذف کی سزا ملی۔ تو کسی پر جھوٹی تہمت لگانا کا سزا کیا ہے؟ حد قذف، 80 کوڑے ہیں نا، تو وہ سزا بھی ان کو مل گئی تھی، لیکن بعد میں اور وہ توبہ بھی کر لیے تھے۔ تو ان سب کو جو ہے اس آیت نے یہ بھی بتلا دیا کہ جو جرم تم سے سرزد ہوا، جو جرم تم نے کیا وہ بہت بڑا جرم تھا، اس پر دنیا میں بھی عذاب آ سکتا تھا، جیسے پچھلی قوموں میں جو ہے تمام جو مجرم تھے ان پر عذاب آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے تم بچ گئے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے۔ اور آخرت میں بھی اس پر عذاب شدید ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو مومنین کے ساتھ کیسا ہے؟ فضل کا ہے اور رحمت کا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم سے اس عذاب کو ٹلا دیا۔ دنیا میں اللہ کا فضل اور رحمت کا مظاہرہ کیا ہے کہ اول تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کی دولت سے نوازا، تم پہلے اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں تم کو ایمان کی، اسلام کی دولت بخشی، توفیق بخشی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف بھی عطا فرمایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تھی ان پر، مومنین پر اس وقت کے، جو کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ان کو روک دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ان پر عذاب نازل نہیں ہوا، حالانکہ انہوں نے گناہ کیا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل فرمایا اور ان کی سچی توبہ کی ان کو توفیق بھی بخشی اور ان کی توبہ کو قبول بھی فرما لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی توبہ کی توفیق ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں پھر توبہ بھی کرتے ہیں، تو یہ توبہ کرنا ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، اس میں ہماری کوئی بھلائی، ہماری اچھائی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی توفیق ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، توبہ کی توفیق ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو بھی قبول فرما لیا۔ تو اسی لیے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تم کو لمستکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، کہ تم کو ضرور اس دنیا میں جو ہے بڑا عذاب پہنچ کر رہتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ کس کے لیے ہے یہ؟ جو مومنین جو ہے اس میں شامل ہو گئے تھے۔ نام یاد کر لیجئے، حضرت حمنہ بنت جہش ایک صحابیہ ہے،
یعنی یہ ایک عورت ہے، اور حضرت مستح بن اثاثہ، اور ایک حضرت حسان بن ثابت. کل بتائی تھی میں حسان بن ثابت جو ہے شاعر رسول ہے. ٹھیک ہے، شاعر رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے کفار کا شاعرانہ مقابلہ کرتے تھے، یعنی اشعار میں ان کو جواب دیتے تھے کفار کو. تو بہت مشہور اور معروف شاعر تھے، شاعر رسول کہا جاتا ہے ان کو، حسان بن ثابت. تو یہ تین صحابی بھی جو ہے اس میں شامل ہو گئے تھے اس تہمت میں. تو ان کو بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق بخشی، اور ان کو جو ہے اس کی سزا بھی ملی. کیا سزا تھی؟ حد قذف، 80 کوڑے بھی مارے گئے تھے. ٹھیک ہے، چلیے اگلی آیت. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. یعنی جب تم لاتے تھے اس کو اپنی زبانوں پر، کس کو؟ ان افواہوں کو، ان باتوں کو. وتقولون بأفواهكم، اور تم کہتے تھے اس کو اپنی منہوں سے. ما ليس لكم به علم، یعنی جس کا تم کو علم ہی نہیں تھا. وتحسبونه هينا، اور تم اس کو ہلکا گمان کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی تم آسانی سے جو ہے ان افواہوں کو، اس خبر کو جو ہے اپنی زبان پر لاتے تھے جس کا تم کو علم بھی نہیں تھا کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے، اور تم اس کو کیا کر سمجھتے تھے؟ ہلکا سمجھتے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا. تو یہاں پر تلقّونہ، تلقّہ کے معنی ہوتے ہیں، مفہوم ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بات پوچھنا اور نقل کرنا، یا پھر یہاں پر جو ہے بات کو سن کر جو ہے بغیر دلیل کے، بغیر تحقیق کے آگے پہنچانا، آگے دوسروں کو وہ کرنا، یعنی وہی پھیلانا. یہ مراد ہے یہاں پر اس تلقّونہ کے معنی. یہاں پر یہ مفہوم ہے کہ بات کو سن کر بغیر دلیل کے، بغیر اس تحقیق کے جو ہے آگے پھر پہنچانا. جیسا کہ آج کل ہم واٹس ایپ پہ، اس پہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ کئی میسیجز آتے، یعنی جو غلط رہتے کسی کے بارے میں. اگر وہ بہتان ہے کہ اچھی خبریں پھیلانا بہت اچھی بات ہے، لیکن جو غلط خبریں ہوتی ہیں ہم کو کیا معلوم کہ کتنی سچ ہے کتنی غلط ہے. وہ خاص طور پہ کسی عورت کی، کسی مرد کی عزت اور پاکدامنی کے بارے میں بات ہے، اگر وہ ہم کو معلوم نہیں ہے کتنی سچ ہے کتنی غلط ہے، تو اس کو جو ہے پھیلانا نہیں چاہیے، نہ اس کے بارے میں بات بھی کرنی نہیں چاہیے جب تک ہم کو اس بات کا جو 100% یقین نہ ہو. ٹھیک ہے، اسی لیے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تحقیق کے بات کو سن کر آگے پہنچانا بالکل غلط ہے. آگے آیا کیا ہوا؟ تحسبونہ ہینا، اور تم اس کو ہلکا گمان کرتے تھے، یعنی تم معمولی خیال کرتے تھے کہ ہم نے تو جیسا سنا ویسا آگے نقل کر دیا، ویسے آگے پہنچا دیا، ہماری اس میں کیا غلطی ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں. تو وہاں اس وقت بھی ان کا وہی تھا، یعنی جو منافقین تھے جو پھیلا رہے تھے نیوز کو، اس افواہ کو جو پھیلا رہے تھے، تو وہ بھی وہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو جو سنا اس کو آگے نقل کر دیا، آگے پہنچا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ تھا کہ تم بغیر دلیل کے، بغیر تحقیق کرے اس افواہ کو، ایسی بات کو تم آگے کیسے پہنچا سکتے جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے، جس سے دوسرے مسلمان کی دل آزاری ہو. ٹھیک ہے، اس کی زندگی جو ہے دوبھر ہو جائے. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے، ایک منٹ جی، آواز نہیں آ رہی تھی میری جب سے. ارے ارے، جب سے کوئی نہیں بولے. میں جب اسکرین شیئر کی نا تو ادھر ہی میری میں اسکرین شیئر کی نا تو اسی پہ میری وہ ہے نظر ہے اسکرین پہ، اسکرین شیئر جو کی نا آیت پہ نظر ہے میری. اچھا اچھا، سوری. جو مس ہو گیا پیچھے کا ریکارڈنگ میں سن لیجیے آپ لوگ، معافی چاہتی ہوں. شاید میں مائک آن نہیں کری تھی شاید. جی چلیے. اب دکھائی دے رہا؟ ایک منٹ، ابھی سے شیئر کرتے پھر. ایک منٹ. ہوں. جی اب نظر آ رہا نا؟ ابھی تو کر دی میں اسکرین شیئر. جی نہیں، اب تو کر دی میں اسکرین شیئر کر دی. جی چلیے. جو مس ہو گیا نا آپ لوگ جو پیچھے ریکارڈنگ میں سن لیجیے.
میں شاید مائک آن نہیں کی تھی، دیکھی نہیں میں، سوری. چلیے، تو اس آیت میں کیا استلقونہ بألسنتکم، یعنی جو تم اپنی زبانوں سے آسانی سے کہہ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہلکی بات ہے، وتحسبونہ ہینا، اور تم اس کو گمان کر رہے تھے ہلکا، یعنی تم جو ہے اس خبر کو جو تم پھیلا رہے تھے سن کر آگے پھیلا رہے تھے، تو یہ بہت جو ہے ہلکا سمجھ رہے تھے، تم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو صرف جو سنے اس کو آگے نقل کر دیتے. جیسے کہ ہم جو ہے کوئی نیوز اگر آگے ہمارے پاس واٹس ایپ میں غلط نیوز ہو، صحیح نیوز، ہم کیا کرتے اس کو فارورڈ کر دیتے بلا تحقیق، بغیر کوئی دلیل کے. ہم کو معلوم بھی نہیں تھا یہ کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے. خاص طور پہ ایسی نیوز جو کہہ رہے میں، خاص طور پہ جو عورتوں کی عزت کے بارے میں، کسی مرد کی یا پھر پاک دامنی عزت کے بارے میں اگر کوئی بات ہے، تو جب تک ہم کو اس کی خبر نہیں ہے اس کو پھیلانا نہیں چاہیے. اس کی یعنی 100% ہم کو یقین نہیں ہے جب تک آگے اس کو فارورڈ یا پھر آگے اس کو پھیلانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ یہ خبر جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی تھی. یعنی تم اتنی آسانی سے جو ہے ایک دوسرے کو پھیلا رہے تھے یہ خبر، یعنی اپنی زبانوں سے ایک تو کہہ بھی رہے تھے جس کا تم کو علم بھی نہیں ہے، اور آگے تم دوسروں کو پہنچا بھی رہے تھے. ٹھیک ہے، اگلی آیت دیکھیے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ سوال کرے یہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تھی تو یوں کہتے تھے کہ ہمارے لیے ایسی بات زبان سے نکالنا جائز ہے، ما یکون لنا، کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس بارے میں کوئی بات کریں. یعنی تم ایسا کہنا تھا، تمہارا کام کیا تھا کہ اگر تم نے یہ خبر سنی تھی تو تمہارا کام کیا تھا کہ ہم جو ہے ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس بارے میں بات کریں. تو اس میں ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے ہم کو بھی کہ اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی غلط بات سنیں، خاص طور پر عزت والی اگر کسی کی بات ہے، تو کیا کہنا چاہیے ہمارے لیے بھی کہ ہم یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں بات کریں، کیونکہ ہم کو 100% اس بارے میں، اس خبر کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے تمہارا کام تو یہ تھا تو کہ تم کہتے سبحانک، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. اب پچھلی آیت میں بھی دیکھیے، آیت نمبر 13 میں، نہیں سوری 12 میں، آیت نمبر 12 میں بھی جو ہے یہی دوبارہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہی کہا کہ کہ تم ایسا کیوں نہیں کہے کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا. اس آیت میں کیا تھا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جب اس خبر کو سنیں تو یہ کیوں ان کے اپنے یعنی اپنے بھائی یا بہن کے بارے میں نیکی کا گمان کیوں نہیں کرے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی مزید وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ ایسی خبر سننے کے وقت کیا عمل کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ صاف یہ کہنا چاہیے کہ ایسی بات بلا کسی دلیل کے زبان سے جو ہے نکالنا جو ہے ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو بہتان عظیم ہے، بہت بڑا بہتان ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ایک سوال اور اس کا جواب ہے. دیکھیے اگر کسی کو یہ شک ہو جائے کہ جیسے کسی واقعے کا جو ہے صدق جو ہے یعنی سچائی اس واقعے کے بغیر کسی دلیل کے معلوم نہیں ہوتا، اسی لیے اس کا زبان سے جو ہے نکالنا بھی اور اس کو پھیلانا، اس کا چرچا کرنا ناجائز قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے کسی بات کا جھوٹا ہونا بھی تو بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتا نا، یعنی یہ بات جھوٹی ہے بلکہ اس کے لیے بھی تو دلیل ہونی چاہیے. حالانکہ یہاں پر کیا کہتے اس کو بہتان عظیم کہہ دیا گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو جو ہے گناہوں سے پاک صاف سمجھنا جو ہے یہ جو ہے ایک مومن پر واجب ہے، ہر مومن پر واجب ہے کہ ہم جو ہے ہر کسی مسلمان مرد یا عورت کے بارے میں یہ سمجھے کہ وہ نیک ہے. ٹھیک ہے، نیکی کا گمان کرنا چاہیے، جیسے کہ پچھلی کلاس میں بھی یہ بتا چکی میں کہ نیکی کا گمان کرنا چاہیے، ہر مسلمان مرد عورت کے بارے میں جو ہے غلط گمان نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نیکی کا ہی گمان کرنا چاہیے. تو اگر کسی کے بارے میں کوئی بات ہم کو معلوم ہوئی تو کیا کرنا چاہیے، بغیر دلیل کے کہیں بات کو اس کو بغیر دلیل کے کہیں بھی بات کو کیا سمجھنا چاہیے کہ وہ جھوٹی ہی ہے جب تک کہ دلیل سامنے آ نہ جائے. ہاں اگر دلیل آپ کے پاس آ گئی ہے اس بات کی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس دلیل موجود نہیں ہے تو اس بات کو جب تک آپ کے پاس دلیل آ نہیں گئی جب تک اس بات کو جھوٹا ہی سمجھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات کافی ہے کہ ایک مومن جو ہے مسلمان پر جو ہے بغیر کسی دلیل شرعی کے الزام لگانا کیا ہے، بہت بڑا یہ بہتان ہے، اس کو بہتان کہتے ہیں. تو یہ نہیں سوال یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بات جو ہے اگر ہمارے پاس آئی تو اس کو جھوٹا کیسے کہیں ہم، یعنی
یہ سوال نہیں کر سکتے آپ کہ یہ بات جھوٹی ہے، اس کے لیے بھی ایک دلیل پیش کرو، نہیں، یہ بات جھوٹی ہے اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جو ہے ہر مسلمان، ہر مومن کے بارے میں ہمارا یہ گمان رہنا چاہیے کہ یہ وہ انسان جو ہے نیک ہے، جب تک کہ ہمارے پاس 100% کوئی دلیل نہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جھوٹا ہی سمجھیں گے ہم، اس خبر کو جھوٹا ہی سمجھیں گے۔ اگلی آیت دیکھیے آگے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ تم پھر دوبارہ اس بات کو کرو، لمثلی اس جیسا کام، یعنی اس جیسا کام تم دوبارہ نہ کرو، یعنی اس بات کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے نصیحت کر رہا ہے یہاں پر، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ واضح تمہارے لیے آیتوں کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ آگے کیا دیکھیں، آیت نمبر 19، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ جی، یعنی بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں، یحبون کے معنی پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ کہ چرچا ہو یا پھر پہلے فاحشہ بے حیائی کی باتیں، فی الذین آمنوا ایمان والوں میں، یعنی ایمان والوں میں جو ہے بے حیائی کی باتیں پھیلے، اس بات کو پسند فرماتے ہیں بعض لوگ، تو ان کے لیے کیا ہے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر دیکھیے اس آیت میں پھر ان لوگوں کی مذمت کی گئی، یعنی ان لوگوں کو برا بھلا کہا گیا جو ہے یعنی بغیر کسی تحقیق کے باتوں کو، بے حیائی کی باتوں کو پھیلاتے ہیں۔ تو آیت میں کہا گیا کہ ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب ہے، جنہوں نے جو ہے اس تہمت میں کسی طرح کا حصہ لیا۔ تو اس واقعے کے متعلق بھی ہے یہ آیت، اس کے علاوہ جنرل بھی عام مومنین ہمارے لیے درس ہے کہ بے حیائی کی باتوں کو پھیلانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ ایسی خبریں جو ہے مشہور کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، گویا تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں، ایمان والوں میں بدکاری اور بے حیائی پھیل جائے۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی جو ہے بے حیائی کی جو باتیں ہیں، کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی بات ہے بے حیائی کی، جو ہے فحش باتیں جو ہوتے ہیں وہ وائرل کرتے رہتے ہیں۔ کیوں وائرل کرتے ہیں؟ تاکہ وہ مزید پھیلے وہ برائی۔ اب جیسے آپ مثال لے لیجیے، یہ جو ڈرامے، فلمیں وغیرہ، سیریل وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، برائی کو ہی دکھایا جاتا ہے اکثر کیا وہی مقصد ہے ان کا، برائی کو ہی دکھانا ہے، اور برائی کو دکھا دکھا کر اتنا وہ کر دیتے ہیں کہ برائی جو ہے دیکھنے والوں کی نظر میں عام ہو جاتی ہے، ہلکی محسوس ہوتی ہے، اور وہ خود بھی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اکثر برائیاں، جو بے حیائی جو پھیلی ہوئی ہے آج کل ہمارے معاشرے میں، وہ جو ہے ان ٹی وی ڈراموں اور سیریل فلموں کی وجہ سے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں بتایا جاتا ہے طریقے، نت نئے طریقے برائی کے، بے حیائی کے، معاشرے کو بگاڑنے کے طریقے اس میں بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا قرآن، ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ بے حیائی کے جو باتیں ہیں اس کو پھیلانا نہیں چاہیے کبھی بھی۔ اگر کسی سے مثال کے طور پر جرم بھی ہو گیا تو اس جرم کو ثابت جب تک نہیں ہوا اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، یا خالی یہ بس یہ بات پھیلا کہ فلاں نے گناہ کیا، فلاں نے زنا کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، خالی اس بات کو جب تک ہم بولتے رہیں گے، آگے پھیلاتے رہیں گے، وہ مزید جو ہے ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑتی جائیں گی، یعنی بولتے بولتے کیا ہوتا ہے وہ بات ہلکی ہو جاتی، یعنی کوئی بات ہم مثال کے طور پہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بات ہم بار بار بولتے جائے تو وہ بات ہمارے لیے کیا ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، جب تک کہ ہاں اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے اور اس کو سزا بھی نہ ملے، ہاں جب سزا مل گئی اس کو تو جب اس بات کو وہ کرو کہ فلاں نے ایسا ایسا گناہ کیا تو فلاں کو ایسی خطرناک بھیانک سزا بھی ملی، تاکہ کیوں بولنا، جب اس بات کو اگر بولے تو کیا ہوتا کہ آگے والا جو بھی سننے والا ہے وہ جو ہے اس بے حیائی کے کام سے رک جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بے حیائی کا دروازہ جو ہے بند ہوتا ہے اس سے، کیونکہ اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کسی نے ایسا گناہ کیا تو اس کو ایسی سزا بھی ملے گی، ٹھیک ہے؟ بغیر جیسے کہ نیوز میں اور اخباروں میں ایسے کئی خبریں بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اسے فلاں نے کسی کا قتل کر دیا، فلاں نے کسی کا ریپ کر دیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو یہ خبریں خالی ڈال کر کوئی فائدہ نہیں ہے،
خبریں اس وقت آپ ڈالو جب جو ہے فلاں کو سزا بھی ملی، یعنی اس کا جرم ثابت بھی ہو گیا اور اس کو بہت خطرناک سزا بھی ملی، تب جو ہے معاشرے میں جو ہے بے حیائی کی اور برائیوں کے اور جرائم کے دروازے جو ہے بند ہوتے ہیں۔ خالی خبروں کو پھیلانے سے کیا اور شہرت ہوتی گناہوں کی، بے حیائی کی، تو شہرت ہونے سے کیا ہوتا ہے، وہ برائی جو ہے ہلکی ہو جاتی اور معاشرے میں عام ہو جاتی۔ تو یہ ہمارا شریعت کا یہ نظریہ ہے کہ جب تک آپ اس کو جو اس مجرم کو جو ہے جرم کی سزا نہ دے، بلکہ پورے عام مجمع میں جو ہے اس کو سزا دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ تنہائی میں نہیں سزا دینا چاہیے، بلکہ سب کے سامنے، جیسے کہ زنا کی سزا کے بارے ہم پڑھے پچھلے آیتوں میں ابتدا کی، کہ زنا کی جب سزا دی جا رہی ہے، حد قذف کی جو بھی سزا دی جا رہی ہے، مجمع میں دینا چاہیے، یعنی ایک مسلمانوں کی ایک جماعت موجود رہنا چاہیے، تاکہ ان کے اندر بھی اس جرم کا خوف ہو کہ آگے کوئی اس کو ریپیٹ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب اپنی آنکھوں سے کوئی ہم چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے دل پر، ہمارے ذہن پہ وہ بات بیٹھ جاتی ہے، تو اسی لیے ہم کسی کو سزا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اتنی بھیانک سزا، تو ہم جو ہے آگے کبھی سوچتے بھی نہیں وہ کام کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے جو ہے یہاں پر ہماری شریعت میں کیا ہے کہ سزا اگر دے رہے تو سب کے سامنے دینا چاہیے، اور جب تک مجرم کو سزا نہ ہوئی اس بات کی تشہیر نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اس بے حیائی کے کام کی تشہیر مت کرو۔ تو یہ ہمارا کیا ہے، شریعت کہتا ہے۔ لیکن آج کل جو برائی بے حیائی پھیلی ہوئی ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ سزا مل رہی نہیں، صرف کیا ہو رہی، بے حیائی کے باتیں پھیلتے جا رہے، اس کی وجہ سے مجرم اور بڑھتے جا رہے، ان کے اندر کیا ہو رہی ہے، ارے یہ تو ہوتے رہتا ہے، سزا ملتی نہ کچھ، یعنی ان کو کھلی چھوٹ مل گئی، جرم کرنے والوں کو کیا ہوا، کھلی چھوٹ مل گئی، کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو آرام سے جرم کر سکتے ہیں، ہم کو کوئی نہ پکڑے گا نہ سزا ملے گا۔ اور آج کل تو پولیس ایسی ہے کہ صرف چند پیسے روپے پکڑا دو، ختم۔ جب تک ثبوت نہ مل جائے اور سزا نہ ہو، ایسی خبروں کی اشاعت کو قرآن نے مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت میں جو ہے ایسی خبریں پھیلانے والا جو ہے بغیر کوئی ثبوت کے ایسے خبروں کو پھیلائے، تو اس پر جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں بھی دردناک عذاب ہونے کا ذکر ہے۔ تو آخرت کا عذاب تو معلوم ہے کہ قیامت کے بعد ہوگا اور ضرور ہوگا ایسے لوگوں کو، اور دنیا میں ان کو عذاب کیا ہوا، یہاں پر اس آیت میں جو ہے حد اس تہمت میں شامل تھے عائشہ رضی اللہ عنہا کی، ان کو کیا ہوا، حد قذف ہوئی، یعنی تہمت کی سزا میں ان کو 80 کوڑے مارے گئے، ٹھیک ہے؟ تو دنیا کا عذاب یہ ہے ان کے لیے، اور آخرت کا عذاب تو جو توبہ کر لیا ان کے لیے نہیں ہے آخرت کا عذاب اس واقعے میں۔ اس کے علاوہ بعض منافقین ایسے تھے کہ اس کے بعد بھی، آیتوں کے نزول کے بعد بھی اپنی اس پہ ہی اڑے رہے، تو ان کو جو ہے آخرت میں بھی پھر عذاب رہیں گا، ٹھیک ہے؟ آگے آئے دیکھیے آخری، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر صرف یہ کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اس کا جواب نہیں ہے، وہ محذوف ہے، یعنی چھپا ہوا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے، وہی ہے جو پچھلی آیتوں میں تھا، کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا، ٹھیک ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی ان مومنین کے لیے ہے یہ جو ہے توبہ کر لیے تھے، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب سے بچا لیا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس ایمان کی وجہ سے، دوسرا انہوں نے توبہ بھی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جو ہے آپ سے کی صحبت جب تک جو ہے ہم عذاب سے بچے ہوئے رہے، اس وقت جو صحابہ بچے ہوئے رہے، اس کے بعد بھی ابھی بھی مسلمانوں پر عام جو ہے عذاب نہیں آتا، یعنی پوری امت پر، جیسے کہ پچھلی قوموں پر جو ہے پوری امتیں جو ہے قومیں تباہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، پوری قوموں کا نام و نشان مٹا دیا، لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور وہ کس وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں جو ہے آپ کی امت کو پوری طرح تباہ نہیں کروں گا، یعنی ایک ساتھ ہلاک نہیں کروں گا، اور نہ ہی پوروں پر جو ہے ایک ساتھ عذاب نازل کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، کس وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے آج بچے ہوئے، ورنہ ہمارے معاشرے میں ہمارا ماحول تو ایسا ہو گیا ہے کہ اتنے جرائم، اتنی بے حیائی ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو
کبھی بھی جو ہے ہم کو ہلاک کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور خاص اس کی رحمت اور فضل کی وجہ سے ہم آج مسلمان بچے ہوئے ہیں۔ چلیے آگے کی آیتوں کا انشاءاللہ کل ترجمہ کریں گے، تفسیر دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔